میرے محبوب کے دین میں داخل ہو جائے وہ پھر عمر نہ دیکھے، اس عمر کو پہنچے گا تو طاقتور ہوگا۔ فرمایا ایک دن دودھ پیتا بچہ بھی اگر ہوگا، یا 6 ماہ کا دودھ پیتا ہوا بچہ بھی اگر میدان کارساز کربلا میں اترے گا تو سب سے بڑا مجاہد بن کے اترے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ میں بات کو بڑھاتے ہوئے دیکھیں، ابو جہل کا جیسے کہ حقیقی نام اظہر بھائی نے بتایا ہے، اسے ابو جہل کہا بھی اس لیے گیا کہ اس نے جناب مقداد کی والدہ کے سینے میں نیزہ مارا تھا۔ تو جناب رسول خدا کو جب خبر ملی تو جناب رسول خدا نے کہا کہ اسے ابو جہل کہو، ورنہ اس زمانے میں اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ، یعنی بہت بڑا حکیم، یعنی قریش جیسے لوگ اسے کہتے تھے اس سے بڑا حکیم کوئی نہیں، حکمت کا باپ اسے کہا جاتا تھا۔ رسول نے کہا نہیں، یہ ابو جہل ہے۔ ایسا ذات احمد مجتبیٰ نے ابو جہل کہا کہ اب اس کے ہم نوا بھی اسے ابو جہل کہنے لگ گئے، جہالت کا باپ۔ ماؤں کا اسلام میں بڑا کردار ہے، ماؤں کا حوصلہ ہے کہ جو اسلام 1400 سال کے اس لمبے پرفتن اور کٹھن دور میں سفر کر کے ہم تک آیا ہے، وہ مائیں قابل عزت ہیں کہ جنہوں نے عشق رسول میں اپنے لال قربان کر دیے، شیر خار قربان کر دیے۔ یہ ماؤں کا سلسلہ بدر سے کربلا تک متواتر چلتا آ رہا ہے۔ کربلا میں بھی جو قربانیاں دی جا رہی ہیں وہ ماؤں کا حوصلہ ہے کہ جب ایک ماں کے سامنے لشکر یزید نے کربلا میں اس کے لال کا کٹا ہوا سر پھینکا تو اس ماں نے اپنے لال کے سر کو بالوں سے اٹھا کر واپس لشکر یزید کی طرف پھینکے گا، جو ہم حسین پر قربان کر دیتے ہیں پھر ہم وہ واپس لیا نہیں کرتے۔ آج کی ماں میں اتنا حوصلہ ہے۔ افواج پاکستان کی وہ جو مائیں ہیں ان کو یہ درس وہیں سے مل رہا ہے جنہوں نے عشق رسول میں اپنے سہاگ قربان کیے ہیں، اپنی گودیاں ویران کر دی ہیں، اور یہی وہ مائیں ہیں جن کے لیے رسول نے فرمایا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جو اپنے لال جذبہ عشق رسالت میں پروان چڑھاتی ہیں اور حرمت رسول کی پاسبانی کے لیے قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتی۔ وہ مائیں ہیں کہ جن کی قدموں کے نیچے جنت پروردگار نے رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک چیز اور بھی، جب ہم اس غزوہ بدر سے جب واپسی ہو رہی تھی، وہ واقعہ، یہ سفر کیسے تھا؟ دونوں باری باری کوئی بھی ایکسپلین کر سکے؟ اس کے معجزات کا بھی بتایا جاتا ہے، وہ کیا معجزات تھے؟ دیکھیں، غزوہ بدر سے جب واپسی ہوئی مسلمانوں کی فاتحانہ انداز میں، اس انداز میں واپس آ رہے تھے کہ اور یہ کون سا رمضان تھا؟ پہلا رمضان تھا جب روزے فرض ہوئے؟ نہیں، جب واپسی ہو رہی تھی، جب واپسی ہو رہی تھی، جب واپسی ہو رہی تھی تقریباً یہ 20 رمضان کی بات ہے۔ 17ویں کو واقعہ ہوا اور 2 دن کے بعد 20ویں کو 20 رمضان کی یہ واپسی ہے، چونکہ دوسرے دن 18 رمضان کو وہاں پر شہداء کو کی تدفین کی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کا مقبرہ وہیں پر موجود ہے، میدان بدر کے اندر وہاں پر موجود ہے۔ لوگ وہاں پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ابو جہل جس کو اندھے کنویں کے اندر پھینکا گیا اور 70 کافروں کو اندھے کنویں میں پھینکا گیا، لوگ وہاں پر جا کر، میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں پر جوتیاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں اس کی قبر پر اور اسے لعنتیں بھیجتے ہیں۔ یعنی جو نبی کے نام پہ قربان ہوا آج بھی اس پہ رحمت بھیجی جا رہی ہے، اور جو مخالفت میں قتل ہوا، ہلاک ہوا، واصل جہنم ہوا، آج بھی اس پر لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں۔ کیا بات ہے، یہ اسی مقام میں، اسی مقام پہ ہے، بدر کے میدان کے اندر یہ موجود ہے، اور جو مقبرہ ہے شہداء بدر کا وہ اس سے تھوڑا سائڈ پہ ہے۔ آج جب یہ واپس آ رہے ہیں، صحابہ کرام کے گروہ آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، ٹھیک ہے، پڑاؤ کرتے ہیں صحابہ کرام، زخمی تھے کچھ صحابہ، زخم لگے ہوئے تھے، اس میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے ان کی عظمت و شان پر، لڑتے لڑتے ان کی آنکھ جو ہے نا باہر نکل آئی، آنکھ نکل آئی باہر۔ اب آنکھ کی پتلی اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ میری نکل گئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتادہ جنت لینی ہے یا آنکھ لینی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو آپ کی قدموں کی خیرات مل ہی جائے گی، مگر قتادہ چاہتا ہے آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے، آپ مجھے آنکھ عطا فرما دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ دیکھیں،
ان کو معلوم تھا کہ ہماری ہر درد کی دوا ذات مصطفیٰ کے اندر موجود ہے، ہر تکلیف کا علاج بارگاہ محبوب کے اندر موجود ہے۔ آج کے دور کے کمزور ایمان والے لوگ نہیں تھے، پختہ ایمان والے تھے۔ آج کہتے ہیں نبی کیا کر سکتا ہے، نبی کے اختیار میں کیا ہے؟ صحابہ کہتے تھے سب کچھ رب کائنات نے نبی کے اختیار میں عطا فرما دیا۔ جب انا اعطینا کل کوثر کہہ دیا تو سب کچھ نبی کو دے دیا، کوئی چیز رب نے پنہا پوشیدہ نہیں چھوڑی۔ حضرت قتادہ آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا آنکھ ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنا لعاب دہن حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگایا، پتلی اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے رکھ دی، اور یہ نہیں فرمایا کہ اب 5 دن 10 دن پٹی بندھی رہے گی، یہ ڈراپس ڈالنے پڑے گے، اس کی سرجری ہوئی ہے، اب اس پر اسٹیچنگ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ سرکار نے آنکھ رکھی تو میں اے قتادہ اپنی آنکھ کھول کے دیکھو، اسی وقت آنکھ کھول کے دیکھو۔ حضرت قتادہ نے جب آنکھوں کو کھول کے دیکھا، آنکھ روشن تھی۔ آقا فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیسا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں دیکھتا تھا تو قتادہ کو صرف زمین نظر آتی تھی، یا اوپر دیکھتا آسمان نظر آتا تھا، اب جو آپ نے آنکھ لگائی ہے زمین پر دیکھتا ہوں تو تحت الثری تک نگاہ جاتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو عرش اولی تک نگاہ جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کے جذبے اور پھر یہ معجزات تھے بدر کے میدان میں۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بازو کٹ گیا ہے، بازو کٹ گیا ہے، اور بازو تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ اس صحابی نے کیا کہا کہ لڑنے میں دقت پیش کر رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر اس کو علیحدہ کر دیا، دشمن سے لڑتا رہا۔ جب مسلمان فاتح ہوئے اپنا بازو اٹھائے، وہ خود ہی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بازو کٹ گیا ہے۔ آپ سرکار نے لعاب دہن لگایا، اسی جگہ پہ بازو کو رکھ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ نہ زخم کے نشان تھے نہ خون کے نشان تھے، سبحان جیسے پہلے تھا رب ذوالجلال نے ویسی عطا فرما دیا۔ یہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام نے یہ وہاں پر معجزات محبوب کو دیکھا۔ کیا خوبصورت معجزات ہے، اور یہ جو نہیں آ رہا۔ اور یہاں پر ایک بات میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ بدر کو بدر کہتے کیوں ہیں؟ بتائیے۔ ہاں، بدر کی اصل اس کی پیچھے ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بدر ایک شخص کا نام ہے، جہاں وہاں پر جس کا کنواں تھا، اور بدر کا کنواں معروف تھا، وہاں پر میٹھے پانی کا کنواں تھا، آج بھی وہاں پر وہ کنویں موجود ہیں۔ اس کنویں اور بدر اس شخص کے نام کی وجہ سے، چونکہ اسی کی زمین اسی کے میدان میں جنگ لڑی گئی، اس لیے اس کو میدان بدر کہا گیا، اور آج بھی بدر ہے۔ یعنی جو زمین، جو شخص آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بک جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، اللہ قیامت تک ان کے نام بھی زندہ رکھتا ہے، ان کے پہچان بھی زندہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! ان کے نام بھی زندہ رکھتا ہے، ان کے پہچان بھی اللہ زندہ رکھتا ہے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بک جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی مسلمان جو ہیں یہ 313 تھے، اور ایسے ہی ہیں جو کہ 1400 سال سے چلتے آ رہے ہیں، جو کہ امت کا پیغام اور نظریہ جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ہم اگر کوشش کر کے اس کے تھوڑا سا قریب بھی چلے جائیں تو میرا خیال ہے ہم بھی بہت بہتر ہو جائیں، لیکن ابھی لمبا سفر باقی ہے۔ 55 روپے رات کو جم نے پیٹرول بڑھایا۔ وہ فرحان بھائی جانے سے پہلے پارٹنگ ریمارکس دے دیں۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ جو یوم الفرقان اسے کہا گیا ہے نا، اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ جنگ بدر ہو گئی، یوم الفرقان ہو گیا، بات ختم ہو گئی، نہیں۔ یوم الفرقان مطلب فرق کرنے والا دن۔ ایک طرف ہے خدا پرست، ایک طرف ہیں بت پرست۔ ایک طرف وہ ہیں جو اسباب کی قلت کے باعث ایمان میں بہت آگے ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں جو اسباب کی بھی کثرت رکھتے ہیں اور جوش و جذبے کی بھی کثرت رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہہ کے نکلے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد کا سر لے کر آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ یہ نعرہ بلند کر کے نکلے ہیں۔ لیکن پروردگار نے جذبہ ایمانی سے سرشار لوگوں کو ہر قسم کی قلت رکھنے کے باوجود فتح دی، اور یوم الفرقان اس لیے رکھا کہ حق اور باطل کا فرق دیکھ لیں کہ اگر باطل کثرت میں ہی کیوں نہ ہو، اسباب کثرت میں ہی کیوں نہ ہو، اگر صاحب ایمان قلت میں بھی ہیں اور اسباب میں بھی قلت رکھتے ہیں، تو جب پروردگار ان کی مدد کرتا ہے تو وہ ہر باطل کی کثرت کو حسرت میں بدل سکتے ہیں۔ اور وہ یوم الفرقان کا درس آج کے دور میں بھی چل رہا ہے۔ اگر آج بھی کوئی باطل ہے، چاہے وہ کتنی ہی کثرت میں کیوں نہ ہو، اگر آپ اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر اس کے خلاف ڈٹ جائیں
تو پروردگار عالم آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کا ہمیشہ اس باطل پر غلبہ قائم کر دیتا ہے.